اب میں دعوت سخن دیتا ہوں طالب علم عبد المنان کو اس شعر کے ساتھ۔ اسلام کے قلعے ہیں یہ دین کے ادارے، اسلام کے قلعے ہیں یہ دین کے ادارے، دنیا کی ظلمتوں میں روشن ہیں یہ ستارے۔ جی تشریف لائیں عبد المنان، درجہ متوسطہ۔ للہ ذی العزت والکبریاء وصلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ السلام۔ یہیں سے جہل کے نقشے مٹائے جاتے ہیں، یہیں سے جہل کے نقشے مٹائے جاتے ہیں، یہیں سے علم کے دریا بہائے جاتے ہیں، یہیں سے شعور کے ساغر پلائے جاتے ہیں۔ یہ مدارس ہیں تیرا میکدہ نہیں ایسا کی، اسی کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ جناب صدر محفل، معزز و مکرم اساتذہ کرام اور میرے پیارے ہم مکتب طالب علم ساتھیوں، آج کی میری تقریر کا موضوع ہے مدرسہ اور اس کی اہمیت اور ضرورت اور کردار۔ سامعین محترم، مدرسہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ کریں۔ 14 صدیاں پیچھے جائیں جب سرزمین عرب پر شرک اور جہالت کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں توحید اور علم کا ایک آفتاب نمودار ہوا تھا، اور جناب سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت دار بنی ارقم میں ایک مدرسے کا آغاز ہوا تھا جس میں استاد انا بعثت معلما، خود عزت مآب و فضیلت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کے طالب علم صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان ذو النورین تھے، علی حیدر کرار تھے، اور ان کے علاوہ دیگر حضرات تھے۔ استاد پڑھاتے تھے، طالب علم پڑھتے تھے، لیکن مشرکین نے پڑھنے اور پڑھانے والوں کا جینا حرام کر دیا۔ طالب علموں کو حکم دیا گیا کہ مدینہ چلو۔ طالب علم بے سر و سمانی کے عالم میں مدرسے کو سینے میں لیے ہوئے مدینہ چلتے ہیں۔ مدرسہ وہاں سے پھیلتا پھولتا ہے، ترقی کرتے کرتے روم و فارس جا پہنچتا ہے۔ اس کے بعد مدرسے کے ایک فارغ التحصیل طالب علم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ جاتے ہیں، تو وہاں حضرت ابن مسعود نے اتنے علماء تیار کیے کہ جس دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفہ تشریف لائے تو ہزاروں طالبان علم ان کے استقبال میں کوفہ سے باہر آئے، تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا رحم اللہ ابن ام عبد قد ملأ هذه القرية علما۔ وہاں ان کے شاگردوں کا سلسلہ چلتا ہے، وہاں علقمہ پیدا ہوتے ہیں، ابراہیم نقی آتے ہیں، حماد آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی کوفہ میں ایک شخصیت نعمان بن ثابت جن کو دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے مدرسے کو ایک نیا رخ دیا، ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ان کے فیض کا ایک بڑا حصہ وسطی ایشیا اور ہندوستان نے بھی حاصل کیا، چنانچہ ہندوستان میں بھی علم کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ پھر ملعون انگریزی استعمار نے ہندوستان سے مدرسے کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے ناکامی کے بعد حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے ایک استاد اور شاگرد سے مدرسے کا آغاز کیا، اور ایک مرتبہ پھر دار بنی ارقم کی تاریخ دہرائی گئی۔ یہ مدرسے کا ایک مختصر تعارف ہے، اور جہاں تک اہمیت کی بات ہے تو آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے ہم لوگ علماء ہیں، اور علماء کہیں اور سے نہیں مدرسے سے پیدا ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ نبی کے جانے کے بعد سب سے اہم چیز مدرسہ ہے۔ اور اگر بات کریں کہ مدرسہ کتنا ضروری ہے تو سامعین محترم، انسان کو انسان بنانے والی چیز علم ہے، ورنہ انسان وحشی جانور بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا تھی، اور آج وہ ذمہ داری مدرسے نے سنبھالی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ مدارس آدم سازی کے کارخانے ہیں۔ اور اگر مدرسے کے کردار کی طرف نظر کریں تو سامعین محترم، تاریخ گواہ ہے کہ امت پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، مدرسے اور مدرسے والے علماء کرام نے رہنمائی کر کے امت کو مشکل سے نکالا ہے۔ علماء کرام امت کا واحد طبقہ ہے جنہوں نے کبھی امت کو دھوکہ نہیں دیا، ہمیشہ امت پر دست شفقت رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دین کی سرحدات معلوم ہے، دین کا جس سرحد سے دشمن حملہ آور ہوتا ہے یہ دور سے نشاندہی کر کے دفاعی پوزیشن اختیار کر کے امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں مدرسہ دین کا ایک قلعہ ہے، اور مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والے دین اور مذہب کے محافظین ہیں۔
اور یہ بات مسلم ہے کہ دین کی بقا میں دنیا کی بقا ہے، اور دین کی بقا مدرسے کی بقا میں ہے۔ پتہ چلا کہ دنیا کے نظام کو قائم رکھنے میں مدرسے کو مرکزی کردار حاصل ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ مریں گے ہم کتابوں میں، ورق ہوں گے کفن اپنا۔ وما للملک